میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ جو اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ناظرین، کل پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ پاکستان کی پارلیمان کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے۔ کل پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ پارلیمنٹ جس کو سب سے زیادہ سپریم سمجھا جاتا ہے، کل اس کے اندر گھس کے اس کے ایوان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس کے اوپر ایاز صادق جیسے سپیکر نے بھی اپنے آپ کو بدقسمت سپیکر قرار دے دیا ہے۔ ایاز صادق نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہم آپ کو ان کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ میں آپ سے کہ جو اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ میں نے نہ صرف سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی، 5 نمبر کی، مین انٹرنس کی، مین گیٹ کی، فینس کی، کیبنٹ کے گیٹ کی، اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے، تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں۔ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جب ایک جماعت نے اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا۔ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتا ہوں، وہ پہلا حملہ تھا پارلیمنٹ پہ۔ دوسرا پارلیمنٹ لاجز پہ ہوا جب مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کے کمرے پہ پارلیمنٹ لاجز میں ریڈ ہوئی تھی۔ وہ بدقسمتی، وہ خواجہ آصف صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، میں بھی تھا، وہ بھی ہم اس کا انفارچونیٹ حصہ بنے۔ اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ایکشن لینا ہے۔ ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا۔ 2014 میں نے خود FIR کٹوائی تھی جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کے خلاف، اور آج بھی اگر کٹوانی پڑی تو یہاں جو پولیس کا عملہ بیٹھا ہے میں وہاں پہ FIR کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے۔ میں خواجہ صاحب میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد آپ نو نیم واز ٹیکن، نو میں گزارش یہ کروں گا کہ میں ابھی ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف لائیں گے، میں اٹھ کے جاؤں گا، میں چاہوں گا علی صاحب آپ تشریف لے آئیں، اعظم صاحب ادھر سے آئیں، رانا صاحب، نوید صاحب، ہم لوگ ذرا بیٹھ کے ادھر سے بھی کوئی دوست تشریف لائیں، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، لائے عمل بنائیں گے اور اس کو ہم نے سیریسلی ٹیک اپ کرنا ہے۔ This is not going to be something so easily taken۔ ناظرین، جس طرح سے کل پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہر چیز کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کی کوئی بھی وقت پاکستان کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کے لوگ جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، انہیں پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے باہر نکلتے ہیں تو گیٹ کے اوپر پولیس کھڑی ہوتی ہے اور گرفتار کر لیتی ہے۔ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے پاکستان کی ریاست مضبوط ہو رہی ہے؟ کیا آئین اور قانون کی وقت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ایسا کر کے کل تاریخ میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ ایسا کر کے کیا مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں؟ ایسا کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ پوری قوم کے ذہنوں میں اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ ان سوالات کے جواب کون دے گا؟ ان سوالات کے جواب پارلیمنٹ کے لوگ بھی نہیں دے سکتے۔ آخر کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو سب سے زیادہ سپریم ہے، جس کے سامنے آئین اور قانون کی بھی کوئی وقت نہیں ہے، جو لوگ جب بھی جو چاہے کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی ریاست اس سے مضبوط ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کے ریاستی ادارے بھی مضبوط ہو رہے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس پہ ضرور کیجیے گا۔